بسمه الرحمن الرحيم حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون۔ ترجمہ: یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت آئے گی تو وہ کہے گا کہ اے میرے رب مجھے پھر بھیج دے تاکہ جسے میں چھوڑ آیا ہوں اس میں نیک کام کر لوں۔ ہرگز نہیں، یہ کلمہ ہے جسے یہ کہہ رہا ہے اور ان کے آگے قیامت تک ایک پردہ پڑا ہوا ہے۔ پھر سور پھونکا جائے گا اور اس دن ان میں سے رشتہ داریاں نہ رشتہ داری رہیں گی اور نہ کوئی کسی کو پوچھے گا۔ صدق الہ العالمین۔ عزیزم، اس کا مطلب یہ ہے کہ ضرور ایک ہے ہستی ہے جو دنیا میں، یعنی سب آنے کی تمنا کریں گے کہ ہمیں دوبارہ بھیجا جائے تاکہ ہم نیکی کا کام کریں، لیکن کوئی ایک ہستی ہے وہ نہیں کہے گا کہ مجھے نیکی کا کام کرنے کے لیے بھیج، بلکہ اسے بھیجا جائے گا۔ دوبارہ اس دنیا میں وہ تشریف لائیں گے اور عدالت کریں گے۔ عزیزان محترم، آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام حقیقی عرفان میں علم الانسان فی التوراۃ والقرآن کے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں صدیق کا سلام اور خوش آمدید۔ عزیزان ذی وقار، آج ہم اس پروگرام کے پہلے سوال کی جانب چلتے ہیں اور دیکھتے کیا سوال کیا گیا ہے۔ سوال یہ ہے، پہلے سوال کہ کلام خدا اور عقل کے مطابق موت کی کتنی اقسام ہیں؟ عزیز، ہم کئی اقسام پیش کر چکے، لیکن یہ ہے کہ کلام خدا اور عقل کے مطابق موت کی دو اقسام ہیں۔ بلحاظ شخص مردہ معلوم ہوتی، اول صادقوں کی موت اور دوم ہے بے ایمانوں کی موت، جبکہ عقل کہتی ہے کہ موت ایک ہی ہے، اور بعض عقل والے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک ہی دفعہ مرنا، پھر موت نہیں آئے گی۔ آئیے پہلے دیکھتے ہیں صادقوں کی موت۔ صادقوں کی موت سے پھر یہ سوال پیدا ہو کہ انسان ایمان میں مغفرت حاصل کر کے مرے تو قبل الموت کے لیے موت کی تمنا کیا کرے گا وہ؟ یعنی موت سے پہلے موت کی کیا تمنا کرنی چاہیے یا نہیں؟ یہ تمنا کرنا چاہیے کہ نہیں؟ اور اس سوال کو، یعنی پہلے سوال کو ہم دوسرے سوال کے ساتھ مطابق دیکھتے ہوئے اس کے ساتھ ریلیٹ کریں گے۔ دوسرا سوال ہے کہ ایماندار اور صادقوں کی موت اور بے ایمان کی موت کا آخرت سے کیا تعلق ہے، اور موت کا پہلا دروازہ کیا ہے؟ ایسا نہیں، 3 جز ہے اس میں۔ دوسرا سورہ ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 94۔ کہہ دو اگر اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر خصوصیت کے ساتھ سوائے اور ان لوگوں کے تمہارے لیے ہے تو تم موت کی آرزو کرو اگر تم سچے ہو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یعنی موت کی آرزو کے لیے صادق کا ہونا لازمی ہے، پہلی بات۔ تو پھر بہت سے لوگوں نے موت کی تمنا کی ہوگی۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں شریعت کی کتاب، چوتھی کتاب العدد، جس کا اردو میں گنتی کہا گیا ہے، اس کو 23ویں باب کی 10ویں آیت میں ہے۔ بلعام کی تمنا تھی، کیا تمنا تھی بلعام کی؟ کہ یعقوب کے گرد کے ذرہ، یعنی گرد کے ذروں کو کون گن سکتا ہے؟ یعقوب سمجھ حضرت یعقوب علیہ السلام۔ اور بنی اسرائیل کی چوتھائی کو کون شمار کر سکتا ہے؟ یہ بنی اسرائیل بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، یعنی ان کی اولاد، ان کا لقب ہے اسرائیل، اور ان کی اولاد اسرائیل کے بنی اسرائیل کی چوتھائی کو کون شمار کر سکتا؟ کاش صادقوں کی موت مرو، یعنی اس کی تمنا تھی کہ وہ بھی صادقوں کی موت مرے اور میری عاقبت بھی انہی کے مانند ہو۔ دیکھیں، 2 تمنا ہے، ایک ہے صادقوں کی موت مرنا، دوسرے کہ ان کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ اعمال ایسے ہو یا ایمان اتنا پختہ ہو کہ ان کے ساتھ وہ
مرنے میں بھی ان کے مانند ہو، گویا مرنا بھی کسی کے مانند ہو اگر جینا کسی کے مانند ہے تو۔ سوال وہی ہے عزیزان محترم، لیکن تھوڑی سی تبدیلی اس میں۔ سوال کیا ہے کہ ایماندار اور صادقوں کی موت اور بے ایمان کی موت کا آخرت کا کوئی تعلق ہے؟ اس میں اضافہ کیا ہے؟ موت کا پہلا دروازہ کیا ہے؟ یعنی وہی پہلا سوال کو دوبارہ ریپیٹ کیا جا رہا ہے۔ محترم، اس دنیاوی زندگی کے انجام پر بھی موت انسان کے لیے فتح یابی کا پہلا دروازہ ہے۔ غور کیجئے، اس دنیاوی زندگی میں اس کا انجام کیا ہے؟ موت ہے۔ تو موت جو ہے انسان کے لیے فتح یابی کا پہلا دروازہ ہے، یعنی ایمانداروں کی موت ان کے لیے فتح یابی کا پہلا دروازہ ہے۔ جو ایماندار نہ ہو تو وہ پھر بے ایمان ہوں گے، تو ان کی موت کا کیا ہوگا؟ اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں یوحنا رسول کے معرفت لکھی گئی انجیل جلیل اور اس کے 8ویں رکوع کی ہم 24ویں آیت کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس لیے میں نے تم سے کہا کہ اپنے گناہوں میں مرو گے۔ یہ بے ایمان یعنی کہ وہ گناہوں میں مریں گے، کیونکہ اگر تم ایمان نہ لاؤ گے کہ میں وہی ہوں تو اپنے گناہوں میں مرو گے۔ کیا مطلب اس کا؟ آئیے ہم ذرا اس کے بھید کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تشریح ہے کہ تاکید اور زور کے ساتھ اور اس کی خاطر مولانا مسیح سلام علیہ اکثر اپنی باتوں میں بات کو دہراتے تھے۔ اس آیت نے بھی بڑی سنجیدگی سے انہی کے دو بار خبردار کرتے انہیں کہ تم اپنے گناہوں میں مرو گے۔ کیا مطلب؟ مرے گے سب؟ کون گناہ میں مرے گا؟ جو بغیر توبہ کے چلا گیا دنیا سے۔ اگر توبہ کر لے تو صادقین میں شمار ہوگا، اور سچی توبہ، صرف کان کو ہاتھ لگانا اور چہرے پہ ہلکا سا ہاتھ مارنا کہ توبہ توبہ، نہیں، ایسا نہیں، بلکہ صدق سے توبہ، یعنی توبۃ النصوحہ۔ تو تم اگر گناہوں میں مرو گے، اگر وہ یعنی آقا و مولا کون؟ حضرت مسیح پر ایمان لانے سے ہر درمی سے انکار کرتے رہے تو پھر کوئی متبادل بات باقی نہیں رہے گی۔ اور آج سے 2000 سال گزر چکا زمانہ، آج بھی لوگ ہر درمی سے انکار بھی کرتے ہیں اور اقرار بھی ہے نا۔ تعجب کی بات، اقرار یہ ہے کہ قرب قیامت جناب مسیح کا ظہور ہوگا، آسمان سے نازل ہوں گے، اور انکار ان پر زبانی ایمان حقیقت میں انکاری ہے۔ یعنی دو متضاد باتیں سمجھ میں آتی ہے، اقرار بھی ہے، انکار بھی ہے۔ دراصل حضور مسیح کے سوا گناہوں کی معافی حاصل کرنے کا کوئی وسیلہ نہیں ہے، کیونکہ 2000 سال قبل مولا نے فرمایا کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ آسمان پر تو کوئی کسی گناہ معاف نہیں کرے گا۔ جی، یعنی جو لوگ گناہوں میں معافی حاصل کیے بغیر مر جاتے ہیں وہ آسمان میں کبھی بھی داخل ہو نہیں سکتے۔ یہ خیام خیال ہے۔ جی ہاں، چند دن یا چند ماہ یا چند سال سزا بھگتنے کے بعد جنت میں ضرور جائیں گے انشاءاللہ، ایسا نہیں ہے۔ اور میرے عزیز میاں جو قوال تھے، وہ قوالی میں کہا کرتے کہ جنت ہمیں ملے نہ ملے آسرا تو ہے۔ تو صرف آسرا نہیں، جنت والے سے دوستی کرنی پڑے گی، اس کے کہے پر عمل کرنا پڑے گا، اس کے ایمان لانا پڑے گا۔ اگر جنت والے سے دوستی نہیں ہے تو پھر اس کا اثر دوسرا ہو جائے گا۔ یوحنا رسول کہتے ہیں کہ 8ویں رکوع کی 24ویں آیت میں کہ اس لیے میں نے تم سے کہا کہ اپنے گناہوں میں مرو گے، کیونکہ اگر تم ایمان نہ لاؤ گے تو میں وہی ہوں، تو اپنے گناہوں میں مرو گے۔ یہ میں وہی ہوں سے کیا مراد؟ اصل متن جب ہم دیکھتے ہیں تو لفظ وہی نہیں ہے، ایک واو بڑی ہے چھوٹی ہے، وہی نہیں، یہ واو چھوٹی ہے اور چھوٹی ہی ہے، وہی، یعنی یہ وہی ہے۔ لفظی ترجمہ یہ ہونا چاہیے تھا اگر تم ایمان نہ لاؤ گے تو میں ہوں۔ کس پر؟ جس پر ایمان لانے کو کہا گیا، اور کہا کہ میں ہوں، یعنی تو اپنے گناہوں میں مرو گے۔ اچھا چلیں، آپ نہ مانیں، اب مزید آیت کے جز کو ہم بغیر حوالہ کے ہم چند چیز آپ کی خدمت میں تلاوت کرتے ہیں اور آپ سماعت فرمائیے۔ میں ہوں ایک لفظ موسیٰ سے کہا گیا تھا، حضرت موسیٰ کلیم خدا سے، کہ جب وہ فرعون کے پاس جا رہے تو کہا کہ کیا کہوں، اسے کہنا میں جو ہوں سو ہوں۔ اور اسی چیز کو جناب مسیح نے کہا کہ میں ہوں تو اپنے گناہوں میں مرو گے، میں ہوں تو اپنے گناہوں میں مرو گے۔ اچھا، ہم پھر اس چیز کو دہرانے، آپ نہ مانیں، بالکل قطعی نہ مانیں، لیکن جب ہم بغیر ریفرنس کے اب ہم جو تلاوت کرنے جا رہے ہیں کہ مسیح نے فرمایا کہ میں آسمان سے اتری ہوئی روٹی، یعنی آسمان سے اتری روٹی میں ہوں، بھیڑوں کا اچھا چرواہا میں ہوں، الفا اور اومیگا میں ہوں،
اسرائیل کا بادشاہ میں ہوں، اندیکھے خدا کی صورت میں ہوں، خدا کا برہ میں ہوں، زندگی کا پانی میں ہوں، زندگی کا کلام میں ہوں، زندگی کا مالک میں ہوں، راہ حق اور زندگی میں ہوں، زندگی کی روٹی میں ہوں، سبت کا مالک میں ہوں، نجات کا بانی میں ہوں، یہودا کا شیر ببر میں ہوں، ایمانویل میں ہوں، قدوس اور راست باز میں ہوں، کلیسیا کا سر میں ہوں، مالک اور منجی میں ہوں، قیامت اور زندگی میں ہوں، شفاعت کرنے والا میں ہوں، صبح کا چمکتا ستارہ میں ہوں، صلیب پر فرمایا پیاسا میں ہوں، اور اب جو بھی پیاسا ہے وہ آئے اور لے مفت آب حیات میں ہوں، جس کا ایمان ہے کہ جلد آنے والا میں ہوں، آمین۔ ایسے غور کیا، میں نے مختلف جگہ سے یہ آیت جو منتخب کی جس میں لفظ میں ہوں جناب مسیح نے کہا۔ کیا کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ آخر تک تمہارے ساتھ میں ہوں؟ جانتے ہیں یہ چند جز کیوں پیش کی؟ کیونکہ الفاظ میں ہوں میں ہمیں منجی العالمین کے الفا اور اومیگا یعنی یسوع المسیح کی الوہیت کا ایک اور دعویٰ نظر آتا ہے، جو یہ دعویٰ الوہیت کا کوئی نہیں کر سکتا۔ عزیزان محترم، اب ذرا دھیان سے سنیے گا، اب سے قیامت تک جو آدمی بے ایمان کی حالت میں یا بے ایمانی کی حالت میں مرا یا مرے گا، وہ اپنے گناہوں میں لپٹا ہوا بغیر ایمان کی وجہ سے بغیر مغفرت کے مرے گا یا مر جائے گا۔ دونوں بات، یہی موت جہنم میں داخل ہونے کا پہلا دروازہ، جو سوال کیا نا پہلا دروازہ کیا ہے، تو بے ایمانوں کے لیے پہلا دروازہ جہنم میں داخل ہونے کا ہے۔ اس کے برعکس جو ایماندار ایمان کی حالت میں مرتے ہیں یا مریں گے، پر موت انسان کے لیے فتح یابی کا پہلا دروازہ ہوگا۔ آپ نے غور کیا؟ پر دروازہ پہلا دونوں ہے، لیکن ایک فتح یابی کا، ایک ناکامی کا۔ فتح یابی میں جنت ہے اور ناکامی میں جہنم ہے۔ ایماندار کے لیے جنت کا پہلا دروازہ اور جہنم بے ایمانوں کے لیے پہلا دروازہ ہے۔ ایسے ہم آئیے اب ہم اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ قرآن شریف اور کتاب مقدس کے مطابق کیا کسی انسان نے اپنی پیدائش اور موت اور جی اٹھنے پر سلامتی، نجات اور خوشی کا اظہار کیا؟ اس میں دوسرا جز ہے، کیا موت کے لیے عمر کی قید ہے؟ تیسرا جز ہے، بلکہ اپنی زمینی زندگی میں تین مختلف مقامات پر اپنے موت کے متعلق کوئی ذکر کیا کہ نہیں کیا؟ وہ کون شخص ہو سکتا ہے؟ آئیے ہم سب سے پہلے قرآن شریف سورہ مریم آیت نمبر 33، وَالسَّلَامُ عَلَى يَوْمِ الْوَلْدِ وَيَوْمِ الْعَمُوتِ وَيَوْمِ الْعَبَثُ الْحَيَّةِ، اور مجھ پر سلام ہو جس دن میں پیدا ہوا۔ کوئی اپنی پیدائش پر سلام خود سے نہیں کہتا۔ اگلا جملہ یعنی وہی چیز، اور مجھ پر سلام ہو جس دن میں مروں گا، حالانکہ سلام ایک دفعہ لکھا، لیکن جب آپ ترجمہ کریں گے تشریح میں جائیں گے یہ ایسے ہی ہے۔ اور مجھ پر سلام ہو جس دن میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ حیات، موت اور بعد الحیات، موت بعد الحیات، تین چیز اسی آیت میں قرآن ثابت کرو اس ہستی کے بارے میں کہ جناب مسیح نے گہوارے میں کیا فرمایا تھا؟ انا عبداللہ وآتانی الکتاب وجعلنا النبیہ، میں عبداللہ ہوں اور کتاب ساتھ لایا ہوں اور نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، یعنی خبر دینے والا، نبی نبا سے بنا، اس کے میں خبر دینا۔ یہ معجزہ ہے، لیکن ایک اور معجزہ گویا مسیح نے کلام تو کیا مگر 8 سال کی عمر میں۔ اس سوال کے تفصیلی میں ہم تھوڑا سا آگے چل کر آپ کے خدمت پیش کریں گے۔ کتاب مقدس متی رسول کی معرفت پہلے باب کی 18 سے 25 آیت میں جناب مسیح کے ولادت کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ ایک معجزہ تھا ان کا، اور اسی میں چل کر کے جب ہم دیکھیں گے تو 21ویں آیت میں ہے کہ اس کا بیٹا ہوگا تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ اس کا 21ویں آیت میں ہے کہ اس کا بیٹا ہوگا اور اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ اصل چیز ہے نجات، کس چیز سے؟ گناہوں سے۔ جو گناہ ہے وہ یہاں ہمیں تسلیم کرنا ہوگا، اقرار کرنا ہوگا، معافی مانگنی پڑے گی، اس سے توبہ کرنا ہوگا، اور پھر اس کے بعد جیسا کہا گیا اس کتاب کے مطابق عمل پیدا ہونا ہوگا ایمان کے ساتھ۔ دوسرا جز ہے کہ ہم دوسرے جز کو آخر میں لے جا رہے ہیں۔ پہلے دوسرا جز یہ کر رہے ہیں کہ کس نے اپنی زمینی زندگی میں 3 مختلف مقامات پر اپنے موت کے متعلق بتایا۔ عزیزان گرامی قدر، ہم بہت سارے بزرگ کے پاس بیٹھے، زانو ادب تحقیہ، اور بہت سارے لوگ اپنے اپنے مرشد، پیر و مرشد کے متعلق دعویٰ کرتے تھے،
آج بھی لوگ کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی اپنی موت کے متعلق پیشن گوئی فرما دی، جی ہاں، اور اپنا کفن خرید کر کے رکھتے تھے۔ کفن تو ہم بھی رکھتے اپنے گھر میں، ایک فیمیل ایک میل کے لیے، پتہ نہیں کب ضرورت پڑ جائے، اپنے حلال کی روزی سے کفن خرید لیں، چندہ کر کے پھر یا کوئی اور دے، کیوں؟ یہ ایک سوال بہت سارے لوگوں نے کیا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ سب بجائے ارشاد فرمائیں، لیکن سوال تو مسئول نے قرآن شریف اور کتاب مقدس سے پوچھا ہے۔ کیا ان بزرگوں کا کہیں کتاب مقدس میں ہے ذکر یا قرآن میں ہے کہ ہاں فلاں پیر صاحب ایسے مریں گے، انہوں نے پیشن گوئی کی؟ نہیں، کسی نبی کے بارے میں نہیں ہے سوائے حضرت مسیح کے۔ آئیے دیکھتے ہیں، دوبارہ ہم اس کو سورہ مریم کو آپ خدمت پیش کریں ترجمہ: اور مجھ پر سلام جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مروں گا، جس دن زندہ کر کے اٹھائے جاؤں گا۔ یہ الفاظ سوائے حضرت مسیح یا عیسیٰ مسیح ابن مریم یا یسوع مسیح ابن مریم کے کسی کا بھی دعویٰ نہیں ہے۔ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے یا کرے گا تو قرآن شریف کے نگاہ میں کاذب قرار پائے گا، جھوٹا قرار پائے گا۔ اب ہم کتاب مقدس کی طرف چلتے ہیں کہ کتاب مقدس کے مطابق پہلی صدی عیسوی میں حضرت متی رسول کے معرفت لکھی گئی انجیل جلیل میں یہ نبوت درج ہے۔ نبوت کہتے ہیں پیشن گوئی کو، اور وہ جب پیشن گوئی وقوع پذیر ہو جائے، یعنی پورا ہو جائے، تو پھر وہ تاریخ کا حصہ بن جاتی ہے۔ آج تاریخ ہے، اس وقت یہ پیشن گوئی تھی، نبوت تھی۔ عزیزان محترم، 3 الگ الگ مقامات پر 3 الگ الگ گواہان کے حوالے سے میں حوالہ بھی دوں گا اور بتاؤں گا۔ آئیے اس کی ہم تشریح نہیں کریں گے چونکہ وقت بہت کم ہے، ہمیں آخر تک چلنا ہے۔ پہلا گواہ مصنف جو ہے متی رسول خود ہیں، اور ان کے 16ویں باب کی 21ویں آیت میں تحریر کرتے ہیں، رقم طراز ہیں۔ مرقوم ہے کہ میں یسوع اپنے دکھ اٹھانے اور موت کا ذکر کرتے ہیں، یعنی انہوں نے ٹاپک اس کا یہ ہے۔ کچھ یوں مرقوم ہے کہ اس وقت سے یسوع اپنے شاگردوں پر ظاہر کرنے لگا کہ اسے ضرور ہے کہ یروشلیم کو جائے اور بزرگوں اور سردار کاہنوں اور فقیہوں کی طرف سے بہت دکھ اٹھائے اور قتل کیا جائے اور تیسرے دن جی اٹھے۔ آگے بات پیدائش، موت اور جی اٹھنا۔ اب اسی بات کو دوسرا گواہ دیکھیں، بغیر گواہ کے ایک گواہ ہو تو بات نہیں بنے گی، کم سے کم 2 گواہ ہونے چاہیے، اور تیسرا گواہ 3 گواہ ہے، اور ایک نہیں 3 الگ مقامات ہم آپ کے خدمت پیش کریں گے۔ عزیزان محترم، اب ہم دوسرے گواہ کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ کون ہستی ہے، قسم یہ بھی پہلی صدی عیسوی کے ہیں، اور خاص شاگردوں میں بلکہ انہیں رسول بنا کر بھیجا گیا تھا، یہ رسول میں شمار ہوتا ہے۔ دوسرا گواہ مصنف و رسول جو ہے وہ مرقس رسول ہے، اور یہ ان کی لکھی گئی انجیل جلیل کی 8ویں باب کی 31 آیت اور 9ویں باب کی پہلی آیت، لیکن میں ایک آیت پیش کروں گا۔ آیت میں یوں مرقوم ہے: پھر وہ ان کو تعلیم دینے لگا کہ ضرور ہے کہ ابن آدم بہت دکھ اٹھائے اور بزرگ اور سردار کاہن اور فقیہ اسے رد کریں اور وہ قتل کیا جائے اور 3 دن بعد جی اٹھے۔ 2 گواہ ہو گئے مختلف، دیکھیں ملتے جلتے ہیں لیکن تھوڑا سا فرق ہے، لیکن بات وہی ہے، سردار کاہن فقیہ رد کریں گے یا قتل کریں گے اور تیسرے دن یہ جی اٹھیں گے۔ اب تیسرا گواہ یہ طبیب بھی ہے اپنے زمانے کے، یعنی حکیم، اور مصنف بھی ہیں، بہترین مصنف لوقا رسول۔ ان کے 9ویں باب کی ہم 21 سے 27 آیت، لیکن بہت مختصر کر کے ہم آپ کی خدمت پیش کریں گے، اس کا نچوڑ دیں گے 2 آیت۔ اس نے ان کو تاکید کر کے حکم دیا کہ یہ کسی سے نہ کہنا، 22ویں آیت، اور کہا ضرور ہے کہ ابن آدم بہت دکھ اٹھائے اور بزرگ اور سردار کاہن اور فقیہ اسے رد کریں اور وہ قتل کیا جائے اور تیسرے دن جی اٹھے۔ تینوں میں وہی بات۔ اب دوسرا مقام، اور دوبارہ جب اپنے دکھ اٹھانے اور موت کا ذکر کرتے جناب مسیح، تو یہ دوسرا مقام ہے۔ اس میں پہلا گواہ متی ہے، دوسرا مقام پہلا گواہ متی رسول، یہ وہی جو پہلے ہم گواہ پیش کر چکے تھے، یہ دوسرے مقام پر یہ پہلا گواہ، اور انہوں نے اپنی انجیل جلیل کے 17ویں باب کی 22 سے 23 آیت میں اس بات کو مرقوم کیا ہے، لکھا ہے: اور جب وہ گلیل میں ٹھہرے ہوئے تھے، یسوع نے ان سے کہا ابن آدم آدمیوں کے حوالے کیا جائے گا۔ دیکھیں ابن آدم الگ ہے، ہاں جانے کے سب ابن آدم ہیں، لیکن ابن آدم خاص لقب ہے جناب مسیح کا۔ اسے قتل کریں گے اور وہ تیسرے دن زندہ کیا جائے گا، اور اس پر وہ بہت ہی غمگین ہوئے۔ عزیز، اب دوسرا مقام اور دوسرا گواہ، اس کے مصنف ہیں مرقس رسول 9ویں باب کی 30 سے 31 آیت۔
پھر وہ وہاں سے روانہ ہوئے اور گلیل سے ہو کر گزرے، اور وہ نہ چاہتے تھے کہ کوئی جانے، یعنی صرف اپنے شاگردوں کو بتانا چاہتے تھے۔ اس لیے وہ اپنے شاگردوں کو تعلیم دیتا اور ان سے کہتا تھا کہ ابن آدم آدمیوں کے حوالے کیا جائے گا اور وہ اسے قتل کریں گے، اور وہ قتل ہونے کے 30 دن بعد جی اٹھے گا۔ اسٹیٹمنٹ دیکھیں، ملتے جلتے ہیں۔ دوسرا مقام، تیسرا گواہ، یہ ہے لوقا طبیب اور ان کے 9ویں باب کی 43 اور 44 آیت۔ لیکن جس وقت سب لوگ ان سب کاموں پر جو وہ کرتا تھا تعجب کرتے تھے، اس نے اپنے شاگردوں سے کہا، 44ویں آیت، تمہارے کانوں میں یہ بات پڑی رہیں کیونکہ ابن آدم آدمی کے حوالے کیے جانے کو ہے۔ باقی وہی باتیں۔ اب آئیے تیسرا مقام۔ تیسرے مقام پر یسوع مسیح تیسری بار اپنے دکھ اٹھانے اور موت کا ذکر کرتے ہیں، کچھ اس انداز میں۔ پہلا گواہ، تیسرا مقام پہلا گواہ، مصنف متی رسول 20ویں رکوع کی یہ 17 اور 19 آیت، 17 تا 19۔ اور یروشلیم جاتے ہوئے یسوع 12 شاگردوں کو الگ لے گیا اور ان سے کہا، دیکھو ہم یروشلیم کو جاتے ہیں، اور ابن آدم سردار کاہن اور فقیہوں کے حوالے کیا جائے گا، اور اسے غیر قوموں کے حوالے کریں گے تاکہ وہ اسے ٹھٹھوں میں اڑائیں اور کوڑے ماریں اور مصلوب کریں، اور وہ تیسرے دن زندہ کیا جائے۔ عزیزو، اب تیسرا مقام اور دوسرا گواہ۔ مصنف ہیں مرقس رسول 10ویں رکوع کی 32 اور 34 آیت۔ وہ یروشلم کو جاتے ہوئے راستے میں تھے اور یسوع ان کے آگے آگے جا رہا تھا۔ وہ حیران ہونے لگے کہ جو پیچھے پیچھے ڈرنے لگے، یعنی جو پیچھے پیچھے تھے ڈرنے لگے۔ پس وہ ان کو 12 کو یعنی ساتھ لے کر ان کو یہ باتیں بتانے لگا جو اس پر آنے والی تھی۔ 33ویں آیت میں ہے، دیکھو ہم یروشلم کو جاتے ہیں، اور ابن آدم سردار کاہنوں اور فقیہوں کے حوالے کیا جائے گا، اسے قتل کا حکم دیں گے اور اسے غیر قوموں کے حوالے کریں گے۔ اور 34 آیت میں یوں مرقوم ہے، اور وہ اسے ٹھٹھے میں اڑائیں گے اور اس پر تھوکیں گے اور اسے کوڑے ماریں گے اور قتل کریں گے، اور وہ 3 دن کے بعد جی اٹھے گا۔ آئیے تیسرا مقام اور تیسرا گواہ۔ مصنف ہیں یہ طبیب لوقا طبیب یا لوقا رسول 18ویں باب کی 31 تا 34 آیت میں یوں لکھتے ہیں، مرقوم ہے 31ویں آیت میں، پھر اس نے ان 12 کو ساتھ لے کر ان سے کہا، دیکھو ہم یروشلم کو جاتے ہیں، اور جتنی باتیں نبیوں کی معرفت لکھی گئی، آپ کو یہ نئی بات سمجھ میں آئے گی، نبیوں کی معرفت لکھی گئی جو تمام کتابوں میں تھی، اور جتنی باتیں نبیوں کی معرفت لکھی گئی ہیں ابن آدم کے حق میں پوری ہوں گی، کیونکہ وہ غیر قوم والوں کے حوالے کیا جائے گا، اور لوگ اسے ٹھٹھوں میں اڑائیں گے اور بے عزت کریں گے اور اس پر تھوکیں گے اور اسے کوڑے ماریں گے اور قتل کریں گے، اور تیسرے دن جی اٹھے گا۔ لیکن انہوں نے ان میں سے کوئی بات نہ سمجھی، اور یہ قول اس پر پوشیدہ رہا، اور ان باتوں کا مطلب ان کی سمجھ میں نہ آیا۔ عزیزو، ہم نے صرف آیات پیش کی، تشریح نہیں کی۔ اب ہم جز 30 جز میں، کیا موت کے لیے کسی خاص عمر کی قید ہے؟ نہیں عزیزو، موت کے لیے کسی خاص عمر کی قید نہیں ہے۔ بوڑھی ماں، بوڑھا باپ رہ جاتا ہے اور ایڑیاں رگڑتے رہتا ہے، اور جوان بیٹا داغ مفارقت دے کر چلا جاتا ہے، بیٹا یہ بیٹی، اور یہ ازل سے قانون رہا ہے۔ بزرگ رہ جاتے، جوان چلے جاتے ہیں، زمین بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے۔ عزیزم، موت وہ واحد شے ہے جس کا معمہ کوئی حل نہیں کر سکا۔ زندگی کا معمہ حل کرتے کرتے انسان موت کے منہ میں چلا جاتا ہے، اور موت انسان کو مرنے کے بعد اس کی آنکھیں کھول دیتی ہے کہ وہ کیا کرتا رہا ہے، اور اس کے لیے سوائے دانت پیسے اور رونے کا کچھ نہیں۔ اب بھی وقت ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو اس زندگی کے ساتھ شامل کر لیں، اس زندگی والے سے دوستی کر لیں جس کی زندگی ابدالآباد ہے، جو آیا، اپنا وقت گزارا، ہر قسم کے تکلیف اٹھائی، یہ ہر انسان نے اٹھائی، لیکن وہ ایک ایسی ہستی جس میں 2 متضاد باتیں پائی گئیں، یعنی ہستی ایک اور اس کے 2 متضاد ہستیاں، 2 اقانیم، ایک انسان، دوسرا خدا، کامل انسان، کامل خدا۔ جب چاہا اس نے انسانی خدمت انجام دی، اور جب چاہا اس نے اپنے قدرت کاملہ کو اختیار کیا، یعنی الوہیت،
اسی لیے بعض لوگ سمجھ نہیں سکتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے کرتے ہیں، اور الزام یہ دھرا جاتا ہے۔ دیکھیں، شرک وہاں ہوتی جب آپ چیز کو نہ دیکھیں۔ بت پرستی شرک ہے، ہاں انسان پرست شرک ہے کہ انسان کی پرستش نہیں کی جا سکتی، لیکن جو خدا والا کام کرے اسے آپ کیا کہیں گے؟ آپ خود سوچئے گا۔ بہت سارے اللہ والے گزرے ہیں اور اچھے اچھے کام کر گئے، لوگ ان کے گرویدہ ہو گئے، آج بھی ان کے مزارات ہیں، قبر ہیں، لیکن واحد مسیح ہیں جو دفن ہوئے۔ یہ ہم اگلے پروگرام میں اس کی تفصیل پیش کریں گے۔ جو اذیت اٹھائی، صلیبی موت دیا مرے اور دفن ہوئے موسمی شریف کے مطابق، اور تیسرے دن اپنے قول کے مطابق جی اٹھے، جیسا ہم ابھی آپ کے خدمت آیت پیش کر چکے تھے۔ کیا کوئی ایسا ہے جو تیسرے دن خود زندہ ہو گیا ہو؟ دیکھیں، دعویٰ ہے کہ لوگوں نے ہمارے فلانے مردوں کو زندہ کیا، ٹھیک ہے، سر تسلیم خم ہے، لیکن مرنے والا جو ہستی تھی کیا وہ خود زندہ ہوئے؟ نہیں ہوئے۔ تو پھر کون ہے جو زندہ ہو گیا؟ وہ ایک ہی ہستی ہے، وہ ہے حضرت مسیح، چونکہ قرآن بھی گواہی دے رہا ہے اور کتاب مقدس بھی، اور کتاب مقدس ان کے لیے پیشن گوئیاں پہلے سے تمام نبیوں کی نبوت ہو چکی اور مکمل ہوئی۔ اگر کوئی بھی نبوت رہ جاتی تو وہ صلیبی موت اس وقت تک واقع نہیں ہوتی۔ جب ساری نبوتیں پوری ہو گئی اور آخر میں صلیبی موت تھی وہ بھی پوری ہوگی، اور زندہ ہونا ان کا یہ بھی نبوت پوری ہو چکی ہے۔ تو عزیزو، اب کس بات کا انتظار؟ عزیزو، ایک ہی انتظار ہے کہ وہ آئیں گے، تو کس لباس میں آئیں گے، کیسے پہچانیں گے؟ یہ جسم نہیں ہوگا ان کا، بلکہ وہ جلالی بدن میں آئیں گے اور عدالت کریں گے۔ اب جلالی بدن میں، جس طرح ہم نے کئی بار آپ سے کہا کہ اس کے قرآن کہتا ہے کہ وہ اللہ آئے گا آسمان سے بعد علم ہوتا ہوا، کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ وہ جناب مسیح آئیں گے۔ اب بتائیے شرک کون کر رہا ہے؟ یہ آپ پر ہم فیصلہ چھوڑتے ہیں۔ موت سے ہے کسے مفر نایم، موت برحق ہے، موت آئے گی۔ اب موت سے ڈرتا ہے تو، موت ڈراتی ہے تجھے، ڈر کے کیا فائدہ، یہ چوٹ تو کھانا ہی ہے۔ بس عزیزو، ایک سوال، آج کا سوال جو رہ گیا ہے، کائنات میں کیا کوئی ایسا انسان بھی گزرا ہے جس پر موت کا فتویٰ نہ تھا تو بھی فتویٰ لگا سے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا؟ اور سوال کے لیے ہم اگلی نشست میں پھر حاضر ہوں گے، تو اس وقت کے لیے اجازت سے پہلے ہم ضرور یہ کہیں گے کہ آپ اپنا آج کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور جو سوال آئے وہ سوال بھی پیش کیجیے، ہمیں جواب دینے میں خوشی حاصل ہوگی۔ اور مطالعے کے لیے اگر آپ کے پاس کتاب مقدس نہیں ہے تو ہمیں لکھ بھیجیے اپنے پورا پتہ، یہ اسکرین پر واٹس ایپ، ای میل، ٹیلی فون نمبر، اسکائپ، جو بھی آپ آسانی ہو وہ اپنا پورا پتہ لکھ بھیجیے، ہم فی سبیل آپ کی خدمت میں کتاب مقدس ارسال کر دیں گے۔ تو اس وقت کے لیے اجازت، خدا حافظ و ناصر۔